اسموک جو ہے یہ ایکسپیکٹ نہیں کیا جا رہا تھا کہ اسلام آباد میں بھی جو ہے نا ایسے لگ رہا ہے جیسے آپ لاہور میں پھر رہے ہوں، ایسا ہی ہے. اور اسی طرح سڑکوں کے یہ اوپر جو ہے. کانسٹیٹیوشن ایونیو پہ تو نہیں کوئی اسموک ہٹی ہے یا ادھر ہے ابھی؟ شاہ جی ویسے آج کانسٹیٹیوشنل ایوینیو کے حوالے سے اگر بات ہو تو میں سمجھتا ہوں یہ آج پاکستان کے آئین کے لیے اور پارلیمان کی جو سپریمیسی ہے یا بالادستی ہے اس کے لیے بڑا اہم دن تھا. میں یہ سمجھتا ہوں آج جو کانسٹیٹیوشنل بینچ ہے اس نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ یہ جو کانسٹیٹیوٹ ہوا، آج پہلی اس کی جو جسٹس بینچ امین تھا، الدین جسٹس خان امین الدین خان کی جو سربراہی میں تھا، اس نے 18 کوئی کیسز ٹیک اپ کیے تھے جو اس کا روسہ جاری ہوا تھا. 16 کے تقریباً وہ نمٹا دیے کیونکہ یہ بڑے پرانے کیسز 90 سے بھی چلے آ رہے تھے اور ارریلیونٹ زیادہ تر تھے. 2 کا جو ہے وہ شاید انہوں نے آگے مزید رپورٹس وغیرہ مانگی ہیں. بہرحال یہ مقدمات سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پارلیمان کی ایک بالادستی ہے اور خاص طور کے اوپر جو پارلیمان کا ایک رائٹ ہے، رائٹ ٹو لیجسلیٹ، جو آئین سازی اور قانون سازی کا ہے، یہ اس کو تسلیم کیا گیا ہے اب عدلیہ کی طرف سے. کیونکہ یہ جو 26ویں آئینی ترمیم تھی اس کے اوپر بڑے یہ اس طرح کے ایک وہ بادل منڈلا رہے تھے کہ پتہ نہیں یہ اس کو سپریم کورٹ اڑا نہ دے. ہمارے جو کورٹ کے رپورٹرز بھی تھے وہ کافی یہ اس حوالے سے کہہ رہے تھے کہ یہ شاید اس کو ٹیک اپ کیا جائے گا. میری اپنی جو جسٹس منصور علی شاہ سے کچھ دن پہلے ان کے جو قریبی ذرائع تھے ان سے بات ہوئی تھی، تو انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ وہ ان کو کوئی روک نہیں سکتا، خاص طور کے اوپر جو 26ویں ترمیم ہے اس کے جو کانسٹیٹیوشنل جو ایسپیکٹس ہیں اس کو ایگزامن کرنے کے حوالے سے. تو یہ سوچا جا رہا تھا اور سمجھا جا رہا تھا کہ یہ شاید وہ کیا جائے گا، اس کی ٹیک اپ کیا جائے ٹیک گا اور اپ کیا سارے جائے گا، ججز اڑا لیکن وہ دیں گے. نہیں ہوگا، نہیں ہوا، جو کہ میں سمجھتا ہوں بڑا اچھا ایک دن ہے. تو یہ ایک جو اوورال کانسٹیٹیوشنل دیکھیں نا کے یہ اچھا دن ہے، مجھے اس پہ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، لیکن وہ ایک جو ڈیو پروسیس آف لا ہوتا ہے نا، آپ کو پتہ ہے کہ قانون میں جو انصاف دیا جاتا ہے اس میں ڈیو پروسیس آف لا کے اوپر بڑا زور دیا جاتا ہے. دیکھیں ہمارے 2018 میں جس طرح کے الیکشن ہوئے، اس نے جس طرح کی قانون سازی کی، آئین سازی کی، اس نے ہمارے آئین کا حلیہ بگاڑ دیا. 2024 کے جس طرح کے الیکشن ہوئے، ٹیمپرڈ ول آف دی پیپل آئی 2018 میں، اور اسی طرح کی ٹیمپرڈ ول آف دی پیپل آئی 2024 میں. آپ درست کام بھی غلط طریقے سے کریں نا تو اس کی سائیڈ ایفیکٹ ہوں گے. یہ بہت اچھی بات ہے کہ ججز نے، جوڈیشری نے مان لیا کہ آپ پارلیمنٹ کو مان لیا، اچھی گڈ تھنگ. لیکن اگین سوال تو اس پہ رہے گا کہ 5ویں نمبر کا جو جج ہے وہ کانسٹیٹیوشن بینچ کا سربراہ ہے، اور یہ جو آئین سازی ہوئی ہے یہ بھی کوئی جسے کہتے ہیں نا، اس کے اوپر بھی بہت سارے سوال ہیں. ان کو خدا کرے کہ ہمارے ملک میں ٹھیک ول آف دی پیپل ریپرزینٹ ہو، درست الیکشن ہو، اور ہمارے آئین میں جو خامیاں مختلف ادوار میں کی گئی ہیں ان کو درست بھی ہو. تو آئی ایکسیپٹ ٹو دس ایکسٹینٹ کہ پارلیمنٹ جو ہے اس کی سپریمیسی کو مانا، لیکن جس طریقے سے مانا ہے وہ بھی ایک خیر مسئلہ شاہ جی رہے گا. ایک بات جو ہے نا میں وہ آپ کی وہ کروں گا اختلاف، خاص طور کے اوپر جو آپ نے کہا نا کہ 5ویں نمبر کا ایک جج تھا، اس کو آئینی جو یہ پارلیمان کا رائٹ ہے، اور انہوں نے اپنے کس اس آئین پارلیمان کا رائٹ جس کے الیکشن کے اوپر مجھے اور آپ کو ڈاؤٹ ہے، شاہ جی اور ڈاؤٹ کی بات ہماری چلیں کسی سے ایک کوئی دشمنی نہیں ہے. میں اسی کی آپ کو تھوڑا سا بتاتا ہوں. دیکھیں 2013 کے الیکشنز ہوئے، سوری اس سے پہلے 2008 کے الیکشنز ہوئے، پیپلز پارٹی حکومت میں آئی، اس نے تمام جو پولیٹیکل پارٹیز تھی ملا کے ایک 9 مہینے کا ایک کنٹینوس ایک ریگرس پروسیس کے ذریعے 18ویں ترمیم پاس کی. جی ٹھیک. تو اس کے کچھ عرصے کے بعد جسٹس افتخار چودھری چیف جسٹس تھے، انہوں نے پارلیمان کو یہ میسج بھیجا اور ساتھ ہی ایک فرمائشی پٹیشن کے ذریعے 18ویں ترمیم کو انہوں نے کہا میں اڑا کے رکھ دوں گا اگر آپ نے یہ نہ کیا. ججز کی تعیناتی تھی، اس میں پارلیمانی کمیٹی کے پاس یہ رائٹس تھے کہ وہ کسی نام کو رد کر دیتے اور وہ دوبارہ جوڈیشل کمیشن میں جاتی، اس کو ریکنسیڈر کیا جاتا. جسٹس افتخار چودھری فرد واحد بن کے اس نے جو ہے وہ پورے پارلیمان کو جو ہے وہ بلڈوز کیا. 19ویں ترمیم گردن کے اوپر انہوں نے بندوق رکھ کے وہ ایسے ہی ہے. کرائی. تو میں یہ نہیں، آپ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ پارلیمان کا جو ہے یہ خاص طور کے اوپر جو مینڈیٹ ہے، یہ ایک وہ آپ 2/3 مینڈیٹ کے ساتھ بھی آئیں تو یہ عدالتوں نے ہمیشہ تب بھی ان کو بلڈوز کیا ہے. میرا وہ بات ہی اور پھر دوسرا جو بات یہ 5ویں نمبر والا جو جج کے حوالے سے، دیکھیں جو قانون ہے یا جو لا ہے یا ڈگری ہے وہ سب ججز کی ایکول اور فخر سب آپ کو اگین نا وہ کہیں اور لے جاتے ہیں. میں یہ جتنی بھی باتیں آپ کی ہیں میں ان میں سے کسی سے ڈس ایگری کر ہی نہیں رہا. میں تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ جس فورم نے یہ قانون سازی یا آئین سازی کی ہے اس کی اپنی لیجٹمیسی وہ ڈاک میں ہے. میری نہیں. بات سمجھ رہے ہیں نا کہ میری ایک پوزیشن ہی خود ڈاک میں ہو اور میں فیصلے کروں تو سوال تو بنتا ہے.
شاہ جی اسی پہ پھر اس پہ تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ عدلیہ وہ نہیں کرتی. یہ پھر بحث وہ لمبی ہو جائے گی آپ کی. اور میری بات سنیں, دیکھیں جو اگر الیکشن کی بھی جو اس کے لیجیٹیمیسی کے حوالے سے بھی بات ہو نا, تو وہ یہ معاملہ ابھی تک پروون نہیں ہے. آپ پتہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں پانی بہت میٹھا ہے, اور میں یہ کہہ رہا ہوں کتا کنویں میں. اچھا, صرف اتنی سی بات ہے. میں پانی میٹھے ہونے پہ اعتراض نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کتا جو ہے وہ کنویں میں ہے اور ادھر سے پانی آ رہا ہے. باقی اس پہ بڑی لمبی بحث ہو سکتی ہے. شاہ جی اس میں کوئی شک نہیں ہے, پاکستان میں الیکشنز کبھی بھی فری اینڈ فیئر نہیں ہوتے. دنیا بھر میں اکثر اوقات لوگ وہ کرتے ہیں. 2008 میں سوری میں آپ کو درست کر دوں, 2008 میں بہت بہتر الیکشن ہوئے تھے. اچھا, 2013 کے الیکشنز کے اوپر انٹرنیشنلی اور لوکلی تمام جو انڈیپینڈنٹ لوگوں کی رائے ہے وہ میرے اور آپ کے سامنے ہے. اور 2018 کی کنٹروورسی کے اوپر کہ کس طرح انوالومنٹ ہوئی, اس کے اوپر بھی انٹرنیشنل جو آپ کے مبصرین ہیں ان کی رائے بھی میرے اور آپ کے سامنے ہے. اور 2024 کے الیکشن کے اوپر بھی لوکل اور انٹرنیشنل مبصرین کی رائے ہیں. اب اس کے پیچھے چھپ نہیں ہم سکتے, لمبی بات ہو جائے گی, یا پھر آپ ان کی ڈیفینڈ کریں. نہیں شاہ جی, میں ڈیفینڈ کی بات نہیں ہوتا, آرگیومنٹ جو ہے نا وہ آپ کو لاجک کے ساتھ, بہرحال اس کو پھر کسی اور دن وہ نہیں, کریں گے, لیکن بحث کریں گے. آپ یہ لاجک, میں آخری ایک سوال پوچھتا ہوں, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن بالکل شفاف ہوئے ہیں اور یہ پارلیمنٹ ول آف دی پیپل کو ریپرزینٹ کرتی ہے؟ شاہ جی شفاف اگر آپ کہیں کہ 100% شفاف ہوئے ہیں تو یہ ایسا پاکستان میں نہیں ہوتا. اور دوسری بات, جہاں تک جو الیکشنز میں جو ریگنگ کے حوالے سے یا اس طرح کی بات ہوتی ہے, یہ ہر الیکشن میں ہوتا ہے. آپ کو یاد ہے 2013 والے الیکشن میں کمیشن بنا تھا, کمیشن نے یہ ثابت کر دیا کہ نہیں ہوئے, جو الیکشن میں کوئی اس طرح کی سسٹمیٹک ریگنگ نہیں ہوئی. لیکن اس کے باوجود بھی جو پی ٹی آئی ہے وہ اس کے اوپر اعتراضات اٹھاتی رہی. تو یہ اعتراضات جو ہے وہ ہوتے ہیں. میرے پیارے بھائی, 2013 کے الیکشن میں کیا فوج نے, جس کے اوپر اسٹیبلشمنٹ نے کوئی الیکشن ریگنگ کروائی تھی؟ یہی تو بات آئی تھی اس یار, مجھے بتائیں نا. شاہ جی میری غصے آپ نہ ہو, دیکھیں میری بات سنیں, میری بات تو پہلے سن لینا آپ میری بات. نجم عمران خان نے کیا کہا تھا کہ 40 حلقے جو 40 پنکچر ہوئے, 40 حلقوں میں یہ ریگنگ کر کے ہرایا گیا. تو یہ اسی طرح کی, اب بھی اسی طرح کے یہ جو ہے نا یہ الزامات ہیں. ہاں, یہ اس طرح کے, یہ اسی طرح کے شاہ جی, یہ ہمیشہ سے اسی طرح چلتا ہے. یار فخر خدا کا نام لو یار, 2013 کے الیکشن میں ریاستی اداروں کے اوپر الزام نہیں تھا کہ انہوں نے ریگنگ کروائی ہے. ایک منٹ, نہیں تھا نا. عمران خان نے الزام لگایا کہ ریگنگ ہے. سن لیں, میں اب 2013 میں کوئکلی لے کے جاؤں گا. عمران خان نے الزام لگایا کہ ریگنگ ہوئی ہے, اور مجھے بھی اور آپ کو بھی پتا, ہم بھی ادھر رپورٹ کرتے ہیں, ایک انڈیویجول ایکسیپشنز وہاں پر موجود تھیں, لیکن آرگنائز ریگنگ کے ریاست کروا رہی ہے وہ نہیں تھی. ایسا ہی ہے معاملہ عدالت میں گیا. عمران خان نے, شاہ جی پہلے ایک بات تو پوری وہ کرنے, عمران خان نے کہا تھا کہ عدلیہ کے ذریعے پورے سسٹمیٹک طریقے سے. یار سن تو لیں, معاملہ عدلیہ کے پاس گیا, عمران خان صاحب نے مانا, عدلیہ میں یہ بات ثابت نہیں ہو سکی, فیصلہ آ گیا, آیا فیصلہ, انہوں نے بھی مانا, نہ چاہتے ہوئے مانا, گو کہ ریٹائرمنٹ کے بعد آواز لگائی. اب آ جاتے ہیں 2018 کے اوپر. 2018 کے اوپر الزام کس کے اوپر ہے کہ ریاست اور ریاستی اداروں نے ریگنگ کی. ایسا ہی ہے, یہی بات ہے. اور میں کہتا ہوں 2018 کی جو پارلیمنٹ ہے وہ ول آف دی پیپل کو ریپرزینٹ نہیں کرتی. میں غلط کہہ رہا ہوں؟ نہیں. 2024 میں الزام کس کے اوپر آیا؟ ریاست اور ریاست کے اداروں کے اوپر. میں کیا کہہ رہا ہوں کہ ول آف دی پیپل کو ٹرولی ریپرزینٹ نہیں کرتی, اور آپ ان کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. یار کس طرح کی ہم بات کر رہے ہیں؟ میں ڈیفینڈ نہیں کہہ رہا, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ خدا کے لیے ایسی بات نہ کریں کہ آپ سارے ایک غلط کام ہے, غلط, ٹھیک ہے, یہ جو کانسٹیٹیوشنل بینچ ہونا چاہیے میں کرتا ہوں, لیکن وہ جس کنویں سے پانی آ رہا ہے نا, اس کنویں میں کتا پڑا ہوا ہے. میں اس کنویں کی بات کر رہا ہوں کہ کتا جب تک نکالیں گے نہیں, پانی گندا ہی آتا رہے گا.